آج میں اس میں ہو پر ایک ایسی انوکھی آپ کو بات اس میں ہو کی بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی جو راہ سلوک پر چلنے والے سالکین کے لیے ایک بہترین راز ہوگا اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا۔ بندے کے ظرف کے مطابق اللہ اس بندے کو اپنا راز عطا کرتا ہے کہ یہ تیرا ظرف ہے، اس ظرف سے تو مجھ تک آ جائے، یہ میں تجھے علم عطا کرتا ہوں۔ پھر بندہ اس میں اللہ ذات کرے گا اپنے دل کے اوپر، جو بائیں جانب یہ دل ہے اس کے نیچے 2 انگلیاں چھوڑ کر اس میں اللہ ذات پان کے پتے کی صورت کی طرح، جو آپ یہ زیارت بھی میرے پیچھے کر رہے ہوں گے، اس میں ذات جو ہمارے باہو سلطان کے سلسلے میں یہ ودیت کر دیا جاتا ہے، گفٹ کر دیا جاتا ہے، ہبا کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوست نے سوال کیا تھا کہ سائیں اس میں ہو پر بیان دیں۔ ہم نے اس میں ہو کے اوپر بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھیے گا، اور آپ کو اس میں ہو کے رموز کا اور اس میں ہو کے مطلب کا انشاءاللہ اس میں مفصل جواب ملے گا۔ آج میں اس میں ہو پر ایک ایسی انوکھی آپ کو بات اس میں ہو کی بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی جو راہ سلوک پر چلنے والے سالکین کے لیے ایک بہترین راز ہوگا اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ پاک سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند اکبر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت اور اپنے مرشد کامل کی اتباع اور تابعداری اللہ نصیب فرمائے۔ جان لیں کہ راہ سلوک وہ رستہ ہوتا ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا خدا بندے کا خدا سے ناطہ جوڑتا ہے، اس کو راہ سلوک، راہ کہتے ہیں رستے کو، سلوک کہتے ہیں خدا تک جانے کا وہ رستہ کہ جس میں طالب یعنی چلنے والا اپنے تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنا نفس امارہ قتل کرتا ہے اور نفس ملہمہ و مطمئنہ میں وہ سیر کرتا ہے، اس کے بعد نفس راضیہ و مرضیہ اور کاملہ میں اس کا وجود چلا جاتا ہے۔ اسی سیر کو راہ سلوک کہا جاتا ہے، اور بندہ راہ سلوک سے خدا تک جاتا ہے۔ اللہ پاک تک جانے کے لیے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے، پھر انبیاء کے سردار جناب حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کائنات میں تشریف لائے، اور حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کا راستہ بتایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد وہ خلفاء آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے کہ جو لوگوں کو خدا تک پہنچائیں گے، یعنی اولیاء اللہ۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور ولایت کا دروازہ کھل گیا، جس میں پہلے امام حضرت علی شیر خدا علیہ السلام امام الاولیاء کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ان کے 12 بیٹے، اور ادھر امام حسن، اور امام حسن سے امام حسن مصنع، اور جناب غوث اعظم سیدنا عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر آپ کی آل اولاد پاک اور امام حسین کی آل اولاد پاک، اور پھر ان سے جو منسلک ہوئے اولیاء اللہ، چاہے وہ کسی بھی قوم کے تھے، قبیلے کے تھے، وہ سادات سے منسلک ہوئے، ان پر سادات کا رنگ چڑھ گیا، ولایت کا رنگ چڑھا، اور وہ مقام فخر پر، مقام ولایت پر، مقام عوج پر وہ لوگ مقام اولیاء اللہ پر فائز ہو گئے۔ تو یہ راہ سلوک کا جو سفر ہے، اس میں ہر جو چلانے والا امام ہے، ہادی ہے، قائد ہے، رہبر ہے، استاد ہے، مرشد ہے، گرو ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو خدا تک لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے کو تصوف میں سلاسل کہا جاتا ہے۔ سلاسل میں نہیں، علیحدہ علیحدہ صوفیاء کے نزدیک ایسے گروہ کہ جو خدا تک پہنچنے کے رستے جن پر انکشاف ہوتے ہیں، اللہ کا راز جن کے اوپر کھلتا ہے، وہ بندے کی استطاعت کے مطابق راز کھلتا ہے، بندے کے ظرف کے مطابق اللہ اس بندے کو اپنا راز عطا کرتا ہے کہ یہ تیرا ظرف ہے، اس ظرف سے تو مجھ تک آ جائے، یہ میں تجھے علم عطا کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے بھائی سلاسل میں جو سلسلہ نقش بندیہ میں ہیں، ان کے جو مرشد تھے، ان کو زہد و ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، صوم و صلات کی زیادہ سے زیادہ پابندی کر کے، اللہ کے ذکر کے نعرے لگا کر ان لوگوں کو خدا کی روشنائی ملی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اسی طرح سہروردی سلسلہ، اس میں جو لوگ ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ تھے، ان کو راتوں کو خلوت میں بیٹھ کر حضرت پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اس سلسلے میں فیض جاری ہو گیا، اور ان بزرگوں کے نام سے شہاب الدین سہروردی اور بہاؤالدین نقشبندی سے یہ نقشبندی بن گئے۔
پھر خاندان چشت، سلسلہ چشت، اہل بہشت جس کو کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ پاکستان میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر اور صابر پیا اور نظام الدین اولیاء کی صورت میں پہنچا۔ پھر جب ولی اللہ پر انکشاف ہوتے ہیں تو ان کو خدا تک پہنچنے کے کچھ راز عطا کیے جاتے ہیں۔ ان رازوں میں سے کہہ لیں خاندان چشت کو ملا کے زیادہ آپ نے روزے میں رہنا ہے، اور کہہ لیں ایک طرح کا وہ رقص کرتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، سما کو پسند کرتے ہیں اور بے خود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو یہ سارے جو سلاسل ہوتے ہیں نا، یہ اس میں جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، چشتیہ کے ہوں، سہروردیہ کے ہوں، نقشبندیہ کے ہوں، یہ بندے کی میں مارنے کے لیے ہوتے ہیں، انا کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بندہ بڑا انا پرست ہے، متکبر ہے بندہ، اس کے تکبر اور انا کو ختم کرنے کے لیے اس کو کسی کے ساتھ سلسلے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پھر اپنے مرشد، اپنے ولی، اپنے پیر کامل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ چل تو اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کے سامنے اپنی نفی کر۔ پھر جب وہ اپنے پیر کے سامنے اپنے آپ کی نفی کرتا ہے اور ان کا اثبات کرتا ہے تو پھر بندے کے اندر وہ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو بندے نے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سلسلہ قادریہ ہے، یہ منسوب ہے جناب محبوب سبحانی مقدس قطب ربانی قندیل نورانی شیخ الجن والانس والملائکہ حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ، حضور پرنور غوث اعظم جو باطنی طور پر روئے زمین کے اس وقت فرما روا ہے اور اولیاء اللہ کو مہریں لگاتے ہیں۔ حضور غوث ثقلین رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ آپ کے بیٹے شیخ عبد الوہاب اور حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو لے کر چلے۔ اب اس میں کیا تھا، قادریت میں یہ مقام ہوتا ہے کہ یہ غوث پاک سے منسوب ہے ڈائریکٹ، تو اس وجہ سے اس میں بغیر رنج کے گنج دے دیا جاتا ہے، یعنی بغیر محنت کے، بغیر ریاضت کے وہ مشاہدہ دے دیا جاتا ہے، محنت کے بغیر اجر دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سارے سلاسل اپنے اپنے طریقوں پر، وظائفوں پر چلاتے ہیں اور بندہ طالب صادق کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہر سلسلے میں کسی اسم کی تکرار کی جاتی ہے، ایک نام کی بار بار تکرار کی جاتی ہے، پھر اس نام کے فیوز و برکات کو حاصل کر کے اپنے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ ان میں بہت سارے جو صوفیہ ہیں، کسی کو یا حی و یا قیوم ملا، کسی کو یا رحمان و یا رحیم ملا، کسی کو سلام قولا من رب رحیم ملا، کسی کو یا غنی و یا مغنی ملا، کسی کو حق کا ذکر ملا، کسی کو اللہ کا ذکر ملا۔ اسی طرح تمام سلاسل کے بزرگان دین کو اللہ اور اس کے رسول کی کچہری سے یہ ملتا سب کچھ حضور کی مجلس سے، اپنی طرف سے کوئی صوفی نہیں بناتا، یاد رکھیں۔ یہ جتنے صوفیاء کے وظائف ہیں یہ حضور نبی کریم مور لگاتے ہیں، پھر امت کے جو مرید ہیں ان کو بتائے جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو، تو سب سلاسل کو یہ بتائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو سروری قادری کہا جاتا ہے۔ یہ سروری ہے تو قادری تھا، حضور سلطان العارفین قادری تھے، غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کے عاشق تھے، طالب تھے، لیکن آپ کو اس میں ذات کو حاصل کرنے کا شوق تھا کہ میں اسم کی پاور کو حاصل کروں، کیونکہ ازل والے دن میں آپ کو بڑا باریک نکتہ بتاتا ہوں، پہلے بھی سنا ہوگا، ازل والے دن جب کچھ نہ تھا تو خدا کا اسم تھا، ابتدا میں کچھ نہ تھا، اسم تھا، اور وہ اسم ہی خدا تھا۔ آج وہ اسم ہی کائناتوں میں پرواز کرتا ہے، جہاں پر پاک دل نظر آ جائے وہ اس اسم اس کے پاک دل میں چلا جاتا ہے اور اپنی جگہ پر جا کر ثبت ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیتا ہے، قلب صنوبر بنا دیتا ہے۔ اس طرح طالب صادق خدا کا ولی بن جاتا ہے۔ جب بندہ لگاتار اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کا تصور کرتا ہے اور اس کا گیان کرتا ہے اور اس کا مراقبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھلا، بندے کا جسم خدا کے اسم میں چلا جاتا ہے، اور خدا کے اسم کے اندر کائنات کی پاوریں موجود ہیں، ہر چیز کی پاور موجود ہے، وہ خدا کے اسم کے اندر ہے۔ یہ علم جو تھا یہ اللہ کے پاک ولی اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اس علم کو حاصل کرنے کا اشتیاق تھا۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی بتایا تھا کہ وہ اس میں اللہ ذات کی جب بندہ طلب کرتا ہے تو حق بہو کو طلب تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ باہو کو میری کچہری میں لے آؤ، تب باہو کو کچہری میں لایا گیا اور حضور پاک نے اپنا بیعت کر کے ان کو سروری بنا دیا، فرمایا میں سرور دو عالم ہوں تو تجھے سروری سلسلہ عطا کرتا ہوں۔
और सुल्तानुल आराफीन सरवरी भी हुए, कादरी भी हुए, और इस सिलसिले में खसूसी तसव्वुरात की मशकें करवाई जाती हैं। हजूर सुल्तान बाहू को मुर्शिद की मोहब्बत अता की गई, फिर इसमें मोहम्मद अता किया गया, फिर इसमें अल्लाह ज़ात अता किया गया। अब आए वो इसम जिसके बारे में आज बयान करना चाहता हूं, वो है इसमें हु। तसव्वुर मुर्शद, जब बंदा तसव्वुर मुर्शद में पक जाता है, कामिल हो जाता है, उसका सीना इसमें मोहम्मद, नामे मोहम्मद से चमक उठता है, क्योंकि उसके बाद फनाफिल शह के बाद फनाफिल रसूल की मंजिल है। फिर वो इसमें मोहम्मद को रोजाना सीने की जमीन पर नक्श करे। पहले अपने मुर्शद का तस्वर खुद पर बांधे, जितना अरसा भी लगता है, जब तक करे कि जब तक उसे यकीन ना आ जाए कि मैं फनाफिल शह हूं। अपने आप में मुर्शद की मोहब्बत, मुर्शद की इत्तबा, मुर्शद की अतात, मुर्शद की ताबेदारी, मुर्शद के लिए अपने आप को बेच देना, बैत कहते बेचना है, वैसे अपने आप को बेच देना, अपने आप को अपना ना रहना, खुद को दरे जाना पे दे देना। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब बंदा अपने वजूद को मुर्शद के वजूद में गुम करते है, फिर इसमें मोहम्मद, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी में सारी पावरें मौजूद है। सुल्तान बाहू कहते हैं जहां पर नामे मोहम्मद है वहीं पर जिस्मे मोहम्मद है, वहीं पर मुकामे मोहम्मद है, वहीं पर रुतबा मोहम्मद है, जहां पर इसमें मोहम्मद है। तो इसमें मोहम्मद अपने सीने पर रोजाना तसव्वुर से नक्श करे, मेरा सीना मोहम्मद के नाम से चमक रहा है, और मेरा सीना बामिसले मदीना बन चुका है, और मदीना मुनव्वरा की तरह रोशन सरजमीन मेरे वजूद की बन चुकी है। अच्छा, इसके बाद फिर बंदा इसमें अल्लाह ज़ात करेगा अपने दिल के ऊपर, जो बाईं जानब ये दिल है, इसके नीचे दो उंगलियां छोड़कर इसमें अल्लाह ज़ात, पान के पत्ते की सूरत की तरह, जो आप ये ज़ियारत भी मेरे पीछे कर रहे होंगे, इसमें ज़ात जो हमारे बाहू सुल्तान के सिलसिले में ये वदियत कर दिया जाता है, गिफ्ट कर दिया जाता है, हिबा कर दिया जाता है। जो सरवरी कादरी आ जाता है, मुरीद हो जाता है, उसको खुदा का इसम गिफ्ट में दिया जाता है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर चाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुल्ला ती आई हूं, जीवे मुर्शद कामिल या हजरत बाहू जै बूटी लाई हूं। वो बूटी क्या है? वो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर है, जो तालिब सादक के कल्ब में लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जब बंदा इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर करता है, तो इसमें ज़ात के पर्दे के अंदर जो पावर छुपी हुई है, जो नूर छुपा हुआ है, जो शक्ति छुपी हुई है, वो हू की पावर है, वो इसमें हू है। अच्छा, हू क्या है? ये दो आपने देखा होगा, सुल्तानुल आरफीन तो फरमाते हैं कि हाँ कि ये दोनों जो आप देख रहे हैं आंखें, ये बाहू सुल्तान की आंखें इसमें गुम हो गई हैं। ये इसमें हू जो है अल्लाह, अल्लाह तो कह ले इसके जो पसे मंजर ज़ात है, जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये सुल्तान बाहू ने नकल की है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब अल्लाह ना था, यानी वो अभी मुकाम बादशाही, अभी खलकत की दुनिया में ना था, खलकी की कायनात में ना था, अब यानी खलक किसी को करने के मुकाम में ना था, तो कहाँ था? तो हजूर ने फरमाया अल्लाह मुकाम उम्मा में था। आइन मीम अलिफ आगे हमजा है। ये उम्मा क्या है? कि जहां पर वो बादशाह तो था पर कोई राया नहीं थी, खुदा तो था पर मखलूक नहीं थी। तो वो जो मुकाम उम्मा पर था वो हू का मुकाम था, और वही इसम अल्लाह ज़ात में आ गया, इसम अल्लाह ज़ात बन गया, और आगे फिर उसने कायनात को तख्लीक कर दिया। अब हू वो राज है जो इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले बंदे को दिया जाता है। बड़ा ही ये हू ऐसा राज है जिसके ऊपर बहुत कम फकीर रोशनी डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात के हू में जाता है, तो वो बंदा इस कदर तौहीद के अंदर गोता जन हो जाता है कि वो बाज दफा ऐसे नारे बुलंद कर देता है जो वो शरीयत के नजदीक कुफरिया और शिरकिया जुमले हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे फुकारा मुकाम हू में गोता जन होकर वापस या मोहम्मदी मुकाम में आ जाते हैं मंजिल पर, या तो सब्र मुर्शद में आ जाते हैं, वहां पर क़याम नहीं करते।
क्योंकि इसमें हु का जो तसव्वुर करता है वो उस कुन फयकून वाले मर्तबे में पहुंच जाता है, उसकी सैर करता है जहां पर सिर्फ इरादे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बंदा हु का तसव्वुर अपने माथे पर करे, आंखों पर करे, जुबान पर करे, दिल पर करे, कानों पर करे, हथेलियों पर करे, दिल पर, सीने पर, हु का तसव्वुर 24 घंटे हर सांस के साथ हु यानी अंदर भी सांस जाए हु और बाहर भी सांस जाए हु का जिक्र करे, तो उस तालिबे सादक, उस कारी ये तसव्वुर हु का जिक्र करता है, उसका जाहिर बातन हु में गुम हो जाता है, उसका वजूद हु में चला जाता है। और हु क्या है? हु खुदा का वो राज है कि जिसको मिल जाए फिर वो वली गौस कुतब दाल, तो ये बात नीचे रह जाती है। सुल्तान साहब फरमाते हैं गौस कुतब सब उरे उरे, आशिक जान उगेरे हु, ते जिस मंजिल ते आशिक जांदे उथे गौस ना पांदे फेरे हु। उस मर्तबा महमूद व मकसूद पर वो बंदा पहुंच जाता है कि वो बंदा हु की हुवियत में जब जाता है। पर यह आसान काम नहीं है, एवं ने शुरू कर दिया। बाज लोगों को मैं देखा वो एवं हु का जिक्र करने लग गए। मैंने पूछा मुर्शद की मंजिल पूरी हो गई है? कहते कदी गए ही नहीं। अब पीरा देकर ही गए हैं, कदी गए ही नहीं। फराफिल शेख हो गए हो? नहीं, किया ही नहीं। अच्छा, इसमें मोहम्मद की मंजिल मजल से मोहम्मदी मिल गई है? जी कोई पता नहीं। इस समय अल्लाह से खुदा के अर्श का दीदार हुआ है, खुदा का मुशाहदा, कोई पता नहीं। अच्छा, हु का जिक्र शुरू, जी आपने बताया था हु कुन फयकून होती है, तो मैं भी चाहता हूं मेरे इरादों से काम हो जाए। और डायरेक्ट छाल नहीं लगाते जब तक पुरानी मनाजिल को, पिछली मनाजिल को तय नहीं कर लेते। तो इंशाअल्लाह ताला भी हु पर ही मैं गुफ्तगू करता रहूंगा। अगले बयान को भी मैं अभी मुकामे हु की कह ले एक वारदात बयान करूंगा अगले बयान में। और हु का जो बंदा तसव्वुर कर लेता है उसके बाद उस बंदे को क्या क्या अल्लाह इख्तियार अता करता है, इंशाअल्लाह अगले बयान में लाजमी हु का मर्तबा और मुकाम और इसका इख्तियार बयान किया जाएगा। लाजमी सुनिएगा। अल्लाह पाक हम सब को राह सलूक का सच्चा मुसाफिर बनाए, पीरे कामल अता फरमाए, जिसके नक्शे कदम पर चलकर हम भी मुकाम हु की सैर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।